اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 26ویں سپارے کی تلاوت کی گئی اور اس میں سورہ احقاف سے آغاز ہوا، سورہ محمد پڑھی گئی، سورہ فتح کی تلاوت ہوئی اور سورہ حجرات کی آیات شامل ہوئیں۔ اور مجھ سے پہلے علامہ حماد صاحب نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور اچھے انداز سے مسجد دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احقاف سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ 9ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، حبیب آپ فرما دیجئے کہ ما كنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی الگ نیا رسول نہیں ہوں، یعنی انہی کی مثل ہوں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبعو، میں تو نہیں پیروی کرتا، الا ما یوحیٰ الیہ، مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈر سنانے والا۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں ان کے سامنے کہا کہ جیسے پہلے رسول آئے تھے میں بھی بالکل ویسے ہی رسول ہوں، میں کوئی الگ رسول نہیں ہوں۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی آپ تو ہماری مثل ہیں، ہمارے درمیان میں رہے تھے، تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی دوسری اللہ تعالیٰ نے مخلوق کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجی؟ تو اس سے پہلے بھی رسول تو ایسے ہی آتے رہے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہیں، ہر رسول بشر تھا، وہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، ہاں اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو اس لیے اس قسم کے اعتراضات کہ کوئی نئی مخلوق ہونی چاہیے تھی یا انسانوں میں سے نہ ہوتا، ہمارے درمیان میں سے رسول بنا دیا، کوئی الگ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسا رہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا تھا، ارادہ ازلی کا ظہور ہوتا تھا، تو وہ بشری ہوتے تھے اور اسی قوم میں وہ رہتے تھے، اسی قوم سے ان کا تعلق تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تبلیغ کا حکم فرماتا تھا۔ اور یہ جو نبی کریم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان وحیوں سے پہلے کا کلام ہوگا، یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کو اخروی معاملات کے بارے میں زیادہ اطلاعات نہیں دی گئی تھی، اور یا پھر اس کا مفہوم جو زیادہ قوی ہے جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ کہ میں از خود نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ علوم غیبیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اس کا اتباع کرتا ہوں۔ تو یہ اگلا مضمون بھی اسی مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں غیب کو از خود جان لیتا ہوں، کیونکہ از خود بغیر اللہ کے بتائے میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس میں خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نبی کریم کو تو اپنا نہیں پتہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، نہ انہیں دوسروں کا پتہ تھا، اور تم کہتے ہو کہ علم غیب۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی نہیں تھا کہ از خود آپ جان لیتے، بلکہ علم غیب عطائی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور اسی کا اقرار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے دوسرے مقام پر، کئی مقامات پر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اثبات فرمایا، جیسے آیت مشہور ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمت ہو اور حکم شرع کے موافق یا ضرورت کے وقت بھی اس کو خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معاذ اللہ یوں کلام ہوتا نا کہ آپ غیب بتانے میں بخیل ہیں، تب بھی نعمت کی موجودگی تو ضرور ثابت ہوتی کہ علم غیب ہے لیکن بتانے میں بخیل ہیں، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ غیوبات کی خبریں لاتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ ان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ از خود وہ ان چیزوں پر مطلع ہو نہیں سکتے، صرف نبی کی خبر دینے سے پتہ چلتا ہے۔ اب امتحان ہے کہ تم نبی کی مانتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ جیسے سرکار نے فرمایا خدا ایک ہے، اس کو مانو، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، قبر کے اندر منکر نکیر تشریف لائیں گے، تم سے کویسچنز کیے جائیں گے، یہ تمام غیوبات کی خبریں سرکار نے دی ہیں۔ اب امتحان ہے، جو مانے نہ مانے نہ مانے، جو مانے گا وہ راحت پائے گا اور نجات پائے گا اور فلاح و کامرانی اس کو ملے گی، اور جو انکار کرے گا وہ تباہ ہوگا۔ تو اس لیے ان آیات کا درست مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں۔ معاذ اللہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص کے پہلو نکالنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اور جو آخر میں فرمایا کہ نہیں ہوں میں مگر واضح ڈر سنانے والا، یعنی ہر نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خطرات سے آگاہ کرتا ہے، اسی طریقے سے علماء کا کام ہے۔ اب ہماری عوام کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم انہیں جہنم سے ڈرائیں، انہیں عذاب قبر سے ڈرائیں، انہیں میدان محشر کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو بعض اوقات ہمارے خود مسلمان بھائی بہن کہتے ہیں یار بہت ڈرا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں پسند آتے ہیں ایسے بیانات جن میں ہم کچھ بھی نہ کریں لیکن ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں کی بشارتیں دی گئی ہوں، ہم چاہے چوریاں کریں، ہم غلط کام کریں، ہمیں تسلیاں دی جائیں کہ تم بے فکر رہو، میدان محشر میں سرکار تمہاری شفاعت کر دیں گے، کیوں گھبراتے ہو؟ قبر میں کیوں گھبراتے ہو؟ سرکار بھی تو تشریف لائیں گے۔ اس قسم کی باتوں سے ڈھارس پا کر، یہ باتیں کوئی غلط نہیں ہیں، لیکن ان باتوں کو اس لیے نہیں بیان کیا گیا تھا کہ ہم عمل میں کوتاہی کریں، گناہوں میں دلیر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو دیدہ دلیری کے ساتھ پس پش پھینکنا شروع کر دیں۔ ہم نے یہ مفہوم اخذ کرنے شروع کر دیے، یہ نتائج مرتب کرنے شروع کر دیے، یہ ہمارے لیے تباہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر نبی ڈر سنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو ڈراتا ہے، اگر کوئی عالم دین آپ کی اصلاح کی بات کرتا ہے، اگر وہ آپ پر تنقید کرتا ہے برائے اصلاح، تو چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف ہو، کتنی ہی بات بری لگے، اسے اپنے لیے محسن تصور کریں، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں جو آپ کو ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی خطا پر یہ کہیں ارے سرکار کرم فرما دیں گے، اللہ معاف فرما دے گا، یعنی گناہ چھوڑنے کا نہ کہیں، صرف معافیوں کا کہتا رہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ درگزر فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے، اس کی ان صفات کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ تو طلب امداد سے یا امداد حاصل کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ غیر محتاج ہے۔ تو پھر اس قسم کی آیات میں علماء تفسیر اور توضیح کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے کچھ تعویل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں مراد ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی سب سے بہترین مدد جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ اچھے عالم اور اچھے مفتیان کرام تیار کرنا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت بیدار کرنا، کیونکہ خصوصاً ہمارے اہل سنت میں لیڈرشپ کا انتہائی فقدان ہے، اور تیزی سے جو ہمارے بڑی عمر کے لیڈر ہیں وہ تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ لینے والے زیرک، سمجھدار، معتدل مزاج اور سمجھداری اور حکمت کو اپنے سامنے پیش نظر رکھنے والے یہ کم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دینی اداروں کو سپورٹ کریں جس میں بچے علم دین وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دین کی مدد خاص طور پر ان مفتیان کرام پہ خرچ کرنا جو مجتہدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، کیونکہ اب دور بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب یہ جیسے کورونا کی ویکسین لگا سکتے نہیں لگا سکتے، حالت روزہ میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، اسی طرح میڈیسنز کے اندر حرام کی ملاوٹ بکثرت ہو رہی ہے، باہر کے ملک والے کیا کریں، اور اسی طرح انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح آپ امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز، ابھی آپ اس کو قبضے میں نہیں لیتے، وہیں سے آپ کسی اور کو سیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح باغات میں ابھی پھول بھی نہیں آتے، جس کو بور کہتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، اور پورے باغ بیچ دیے جاتے ہیں۔ یہ جدید مسائل ہیں،
اور اسی طرح بہت سے قدیم مسائل جو موجودہ دور کے اعتبار سے اگر نافذ العمل بعینی ہی کیے جائیں تو قوم شدید ترین مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو ایسے زیرک، سمجھدار، گہری نظر رکھنے والے، فقہ کے حامل اور پھر جرأت مند علماء کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے تجارت کا، جی اس طریقے تجارت کر لوں، ہم کہتے ہیں یار میں اگر بتاؤں گا ایسا نہ ہو مسئلہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں بھائی خود ہی کر لو، یا وہی سخت حکم بیان کر دیتے ہیں جو پچھلی تجارتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ آدمی کیسے مارکیٹ میں چلے گا کہ جو اس دور میں کاروبار کر رہا ہے؟ اگر اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکلتا ہے تو اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک جرأت چاہیے ہوتی ہے، ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو یقیناً ان علماء کو، ان مفتیان کرام کو حاصل ہوتی ہے جو فقہ کی عرصے دراز سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری مساجد بھی ایک اللہ کے دین کی مدد کا ذریعہ ہیں، بشرطے کہ ان کے چلانے والے سمجھدار ہوں۔ میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، یا حفظ و ناظرہ کے مدرسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی نہ وہاں سے عالم بن رہے ہیں، نہ وہاں سے مفتی بن رہے ہیں، نہ وہاں فرض علوم کے کورس کروائے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ کمیٹی والوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس مسجد کو تبلیغ دین کے سلسلے میں، ترویج اور ترقی دین کے سلسلے میں کیسے یوز کرنا چاہیے۔ تو آپ نے بڑے جوش سے پیسہ لگا دیا تو آپ کا پیسہ مسجد میں لگا، لوگ نماز پڑھیں گے، ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر آپ ایک کاروبار میں پیسہ لگائیں 1 لاکھ روپے نفع، دوسرے کاروبار میں پیسہ لگائیں 50 لاکھ روپے نفع، اور اتنے ہی پیسے کی انویسٹمنٹ سے، تو کیا خیال ہے آپ کون سی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کوشش کریں، مساجد ضرور بننی چاہیے، وہ کون چلانے والا ہے، کیسے نظام چلائے گا، اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کر لیا کریں۔ لیکن ہم بس پیسے دے کے جان چھڑا دیں گے، یا چلو بس ٹھیک ہے دوسرے کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحیح کام نہیں ہو پاتا، اور آپ کا پیسہ اچھی جگہ لگ سکتا تھا لیکن آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے دینی طالب علموں کو کتابیں خرید کر دے دینا، یہ بھی ایک مدد ہوگی کہ اگر کوئی طالب علم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہو لیکن اس کا مقصد اچھا ہو کہ میں اس کے حلال کما کے اپنے دست سوال دراز کرنے سے بچوں گا، میں پڑھ کر دوسروں کو پڑھاؤں گا، جہالت کو ختم کروں گا، بہت اچھا ہے، ایسے طالب علم کو سپورٹ کریں۔ لیکن ایسے طالب علم کو سپورٹ کرنا کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہو، افسر بنے گا، اپنے بنگلے بنائے گا، کاریں بنائے گا، نہ نماز پڑھنے کی اس کو توفیق، نہ وہ جھوٹ سے باز آیا، نہ بدنگاہی سے باز آیا، ایسی پڑھائی کا فائدہ کیا ہے کہ جو انسان کے کردار کی ہی تکمیل میں اچھا کردار ادا نہ کرے، اور وہ صرف دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کو سپورٹ کرنا پھر یہ آپ کے نزدیک ہی نیکی ہو سکتی ہے، شریعت تو اس کو نیکی نہیں کہتی ہے۔ تو یہ اچھے مقصد کے ساتھ دیگر مقاصد بھی ہونے چاہیے، پھر یہ دین کی ایک اچھی مدد کہلائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اس لیے اچھے طرح یاد رکھیں، جو ہمارے بھائی بہن دین کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں وہ ضرور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ امداد فرمائے گا، کیونکہ یہاں امداد کو دنیا کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بوقت موت بھی اللہ مدد فرمائے گا، قبر میں بھی مدد حاصل ہوگی، میدان محشر میں پل صراط پر گزرتے ہوئے حتیٰ کہ جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ کی امداد شامل حال رہے گی۔ الحمدللہ جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ، آپ کا پیسہ ایسے طالب علموں پہ خرچ ہو کہ جو اخلاص سے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لیڈر بنیں، اچھے مفتیان کرام، اچھی مفتیات تیار ہوں، عالم تیار ہوں، عالمات تیار ہوں، اور پھر وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے دین کی مدد کرنے کا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، اور اس کے مقابل پھر جہنمیوں کا ذکر فرمایا۔ ہمیں دونوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہم میں رغبت پیدا کرتا ہے، ہم عمل کی طرف آتے ہیں، اور جہنمی اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہمیں گناہوں سے دور کرتا ہے اور ہم خوفزدہ ہو کر ان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ محمد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنت کی مثال وہ جو تیار، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں چند نہریں پانی کی ہیں جو سڑتا نہیں ہیں، وہ پانی جاری پانی ہے، صاف ستھرا پانی رہے گا سال ہر سال، اربوں خربوں سال، کیونکہ جنت ہمیشہ رہے گی، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ اس کی بہترین صفت۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ
لم یتغیر طعمہ، اور چند نہریں دودھ کی ہیں کہ جن کے ذائقے میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دودھ تھوڑے عرصے پڑا رہے تو اس کے ذائقے میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جنتی دودھ بالکل تر و تازہ رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں چند نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذت کا سامان ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور چند نہریں ایسے شہد کی ہیں جو صاف ستھرا ہے، یعنی اس میں موم وغیرہ نہیں ہے۔ جو چھتے سے شہد نکالتے ہیں نا، اس میں موم بھی چھتے کا آ جاتا ہے، کچھ کچرا بھی آ جاتا ہے، یعنی صاف ستھرا شہد۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں 4 نہریں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، وہ یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ شراب جو ہوگی جنت میں، جو یہاں شراب سے دور رہے گا اسے جنتی شراب پلائی جائے گی، جس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ چکر آئے گا، نہ انسان ہذیان بکے گا، ایک سرور اور لذت پیدا کر دے گی وہ جو اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت کا تحفہ، تمام ان کے گناہ ختم، تمام چیزوں سے درگزر فرما کے اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے گا۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جنتی لوگ اس شخص کی مثل ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پلایا جاتا ہے انہیں گرم پانی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ پانی کاٹ دیتا ہے ان کی آنتوں کو، پھاڑ دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کے پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گے، بار بار گرم پانی پئیں گے اور آتے کٹیں گے اور ان کا یہ حال ہوگا۔ تو میرے وہ بھائی بہن ذرا غور سے اس بات کو سماعت فرمایا، جو جنت کے متمنی ہیں لیکن جہنمیوں والے کام نہیں چھوڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو لیکن اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مغفرت ہماری طرف متوجہ ہو لیکن ان تمام اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ خدا را گناہوں سے بچیں، لوگوں کا حق ادا کریں، جو مال دبائے ہوئے واپس کر دیں۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو خدا نخواستہ جنت سے محرومی ہو سکتی ہے، اگر اللہ نہ کرے ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر انسان تباہ و برباد ہوگا۔ سورہ محمد ہی کی آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، پس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو محض وہ اپنی جان کے سلسلے میں ہی بخل کرتا ہے۔ یعنی بخل کہتے ہیں ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم میں پیسہ، اللہ کے حکم کے جواب میں، یہ حکم کی تعمیل میں پیسہ خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، مال کی محبت میں، مال کی چاہت میں۔ جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی، حج فرض ہو گیا لیکن حج ادا نہیں کرے گا، قربانی واجب ہو گئی قربانی نہیں کرے گا، صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، بیوی کو نان نفقہ نہیں دے گا، غریبوں کی امداد نہیں کرے گا، اسی طریقے سے اپنی ضرورت میں خرچ نہیں کرے گا۔ بیمار ہے لیکن ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا، پیسے لگ جائیں گے۔ پیسہ ہے اے سی لگا سکتا ہے، پورا گھر گرمی میں جل رہا ہے لیکن اے سی نہیں کھولے گا، اے سی نہیں لگائے گا، گاڑی کے اندر شیشے اتار کے چلائے گا، دھوپ ہے، ہوا ہے سخت، حالانکہ گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے لیکن یار اے سی چلاؤں گا زیادہ پیٹرول خرچ ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے بہت دیا ہے۔ یہ ہے بخل۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے بخل کرتا ہے، کیونکہ آپ جب اپنی جان کے لیے بخیل ہے، کیوں؟ اگر آپ خرچ کرتے اللہ کی رضا کی خاطر جنت کی نعمتیں ملتی، لیکن آپ نے جب اس پیسے کو خرچ نہیں کیا تو آپ کا نفس ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ تو بتائیے بخل مال میں آپ کر رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو بظاہر مال کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اپنی جان کے ساتھ انسان بخل کرتا ہے، یعنی اپنی جان کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کروا دیتا ہے۔ اس لیے پیسہ دل کھول کر خرچ کریں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سارا ہی خرچ کر دیں، اعتدال کے ساتھ اپنے لیے بھی رکھیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں لازم خرچ کریں، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں اپنی وسعت دیکھ کر ضرور امداد کریں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ یہ اشارہ کر دیا اگر تم کچھ خرچ کرتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہو فقیر، تم خرچ کرو گے تمہیں آخرت میں اور انعام ملے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پھر سورہ فتح ہے، سورہ فتح یہ فتح مکہ کے لیے اس کے تناظر میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمائی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک فتح دی ہم نے آپ کو ایک واضح فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ جو گزر گئے، آپ من ذنبک آپ کے ذنب، وما تأخر اور جو آنے والے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے، یہاں ذنب مانے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں مراد یہ ہے کیونکہ نبی کریم تو معصوم ہے اور معصوم سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اولا امور مراد ہیں۔ خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نبی کریم پر فرض تو نہیں تھیں لیکن فضیلت کا باعث تھیں، کبھی کبھی نبی کریم تعلیم امت کے لیے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ لگاتار اس کو اختیار کرتے تو وہ چیز ہم پر واجب ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج ایک فتح مبین آپ کو حاصل ہوئی، اور جو آپ نے اپنی امت کی تعلیم کی غرض سے کچھ افعال ترک کیے یا بھی آگے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا، یعنی ان میں ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس میں کوئی گرفت کا پہلو آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ یہ گویا کہ فتح مکہ کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حجرات ہے، اور یہ مطلب بہت عمل کے لحاظ سے اور عملی احکام کے لحاظ سے بہت زبردست صورت ہے۔ اس کی چند آیات لے لیتے ہیں اور درس ختم کریں گے۔ چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے ساتھ جہالت کے ساتھ کسی قوم پر جا پڑو، یعنی اس کے خلاف چلے جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم جو تم نے کیا ہے اس پر نادم ہوتے رہو۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر خبر لائے، فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ طور پہ یا تو گناہ کرتا ہو، اس کا ظاہر شرع کے موافق نہ ہو، وہ جھوٹ میں معروف ہو، جھوٹ بولتا ہو، ایسا شخص اگر کسی کے بارے میں خبر لے کر آتا ہے تو فرمایا پہلے تحقیق کر لو، کیونکہ آپ کو کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں، خواتین ہماری جو سن رہی ہیں، کسی نے محلے والی نے آ کے بتایا وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، خاندان میں عورتیں کہتی ہیں فلاں ایسے کہا، فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا۔ ہماری خواتین جانتی ہیں کہ یہ پکی جھوٹی عورت ہے اور پہلے بھی لگائے بجھائی کرتی رہی ہے، لیکن جب ہمارے بارے میں بتاتی ہے فلاں نے سے کہا تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اس سے بڑی ہماری ہمدردی کوئی نہیں ہے، فوراً یقین، اچھا ایسا کہا تھا، اچھا، پھر ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں اب اس سے نہیں ملنا ہے اور اس سے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ ارے بھائی آپ تحقیق تو کر لیں، صحیح بھی کہہ رہی نہیں کہہ رہی، ہو سکتا ہے اس نے اے کہا ہو اور اس نے زیڈ تک پہنچا دیا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات کوئی آپ کے پاس آئے گا، کسی نے آپ کے بارے میں کہا تھا ہاں وہ بس اچھے آدمی ہیں، زیادہ میں ان کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوں، تو آ کے اگر وہ اب انداز دیکھیں اور الفاظ، وہ کہہ رہا تھا ہاں ایسی آدمی ہے، میں تو کبھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اب یہ دیکھیں شکل دیکھیں، یا جھٹکا دینا، لہجے کی سختی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کہا ہوگا، تو ہم تحقیق کیے بغیر اس فلاں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم صاحب معاملہ سے بات کریں تو وہ کہے گا میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، نہ اس انداز سے کہا تھا۔ پتہ چلتا ہے یہ بیچ والا جو ہے مرچ مسالے لگانے والا ایسا کرتا ہے۔ کتنے ہمارے اکابرین جو اکابرین ہیں لیکن بعض اوقات بہت ہی مطلب عجیب و غریب کام کر دیتے ہیں، یہ اپنے قریبی لوگوں کی رپورٹوں پر کسی اور سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ پوری زندگی آپس میں بات نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فلاں نے اس کے بتایا وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں فلاں نے بتایا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ بھئی خود آپ کیوں نہیں مل لیتے؟ ایک کال کر لیں اور کہیں بھئی آپ نے ایسا کہا ہے، پبلک کے سامنے نہ کہیں، بچوں کے سامنے نہ کہیں، آئے ہم دونوں بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، اتنا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ہم فوراً دوسروں کی خبریں قبول کر لیتے ہیں اور خبریں قبول کر کے اس پہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، پھر یہ ہماری کمنٹس اس تک پہنچتے ہیں، وہ بھی کمنٹس پاس کرتا ہے، وہ ہم تک پہنچتے ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں۔ پھر ہم اپنے متبعین کو ان کے خلاف کرتے ہیں، یہی وفاداری کا تقاضا قرار دیتے ہیں، دوسرا اپنے متبعین کو ان کے خلاف کرتا ہے، اور یوں بیچ میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے بہت بڑی، جو ان کی زندگی تک تو قائم رہتی ہی رہتی ہے،
ان کے مرنے کے بعد نفرتوں کے بیج ایسے بو دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ آگے نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ خدا را کوئی ہماری بات کا برا نہ مانے، لیکن اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو خدا را ہمیں اپنے روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آفیسز کے اندر اسی طرح باس ہوتے ہیں، اسے ایک نے آ کے بتایا وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا، تحقیق کریں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی قوم کے خلاف چلے جائیں، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں بات تو ایسی نہیں تھی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یار وہ اچھا ایسا نہیں تھا، وہ تو اس نے تو ایسا بتایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب فاسق فاجر آئے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد حضرات کسی مرد کے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یا مرد میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے قوم کا ترجمہ مرد نہیں ہے، لیکن آگے چونکہ عورتوں کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے یہاں قوم سے مرد مراد لیے جا رہے ہیں۔ کوئی مرد حضرات دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہیں کہ ہو بہتر ان میں سے، یعنی وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بھی بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے، ممکن ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو پر عیب نہ لگاؤ، عیب کی نسبت نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ تو پہلے اسی کو دیکھ لیں، مذاق نہ اڑائیں۔ بعض اوقات اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے سامنے، ہم بعض اوقات کسی کو ذلیل سمجھ کے، حقیر سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ بہتر ہو۔ تو پھر یہ بہت بری بات ہوگی کہ آپ اللہ کے ایک محبوب بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں یا محبوب بندی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسی خواتین کی بڑی عادت ہوتی ہے، کسی بھی عورت کو شادی میں ہم بیٹھیں گی، دیکھ اس کی ناک دیکھ، اس کی آنکھ دیکھ، اس کے کان دیکھ، اور ہنسیں گی اور پھر مذاق اور ٹھٹے۔ ایسا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس کی شکل صورت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن افعال و اعمال اور کردار اور تقوی کے لحاظ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو آپ ایسی بندی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو آپ سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی طرف عیب کی نسبت نہ کرو، یعنی جو عیب اس میں نہیں ہے خواہ مخواہ تم عیب اس میں ظاہر کر رہو، یہ غلط ہوتا ہے۔ برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ ہم بعض اوقات کسی کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو بدبخت کہہ دیتے ہیں، ایسا نہ کہیں۔ تو یہ ہمارے خاندانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں میں، خصوصاً نئی بہو آتی ہے تو اس کے القابات رکھ دیے جاتے ہیں، ایسے ہی مطلب کوئی دوست احباب میں بھی چل جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام فسوق ہے، فاسق، کہ ہم کہیں تم فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے یہ تمام کام کر کے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو، بدگمانیاں نہ کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ بدگمانی کرنا، کوئی قرینہ ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی پرسرا انداز میں آرا جا رہا کہ یہ شاید چور ہے، یا کوئی جھوٹا آدمی ہے وہ اب ایک بات بیان کر رہا ہے تو یہ اس کے سابقہ جھوٹ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس بات کے اوپر بھی بدگمانی کر لی جائے، بالکل جائز ہے کہ یار شاید جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، پہلے بھی جھوٹ بولا تھا اس نے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہے، اب خواہ یا مجھے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھئی کیا علامت ہے، کوئی قرینہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے، یہ ہے بدگمانی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی بالکل نارمل ہے، نہ وہ موبائل میں لگی رہتی ہے، نہ وہ کسی سے ہنس کے باتیں کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے شوہر کی، لیکن شوہر مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں اس کا کوئی چکر ہے کسی کے ساتھ۔ ارے بھائی کیسے چکر ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے۔ کیسے دل کہہ رہا ہے؟ ایسی بعض بہنیں شوہروں سے بدگمان ہوتی ہیں، وہ جائے گا آئے گا، کام پر گیا، کام سے واپس آیا، نہ کوئی اس کے موبائل بھی چیک کریں گے رات کے 2:30 بجے رضائی کے اندر، لیکن ملے گا کچھ نہیں، پھر بھی پتہ نہیں مجھے میرا دل کچھ کہہ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ بھائی آپ کے دل کا اعتبار کیا؟ خواہ مخواہ کی بدگمانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ہیکنگ کرنا،
کسی کا موبائل چیک کرنا، کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، اس کی پکچر گیلری کے اندر جانا، کس کی پکچر چھپائی ہوئی ہے وہ دیکھنا، یہ سب گناہ ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُمْ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی برائی موجود ہو اور ہم برائی کی نیت سے بغیر اجازت شرع کے اس کو بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ اجازت شرع کہاں ہوتی ہے؟ جیسے کوئی ہم سے مشورہ مانگے، اب مشورہ دے دیں، جیسے کوئی، اس میں غیبت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھی فلاں لڑکے سے کر دوں، صحیح ہے؟ اگر وہ برا ہے تو ہم اس کی برائی بیان کریں، یہ غیبت نہیں ہے۔ کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے جج کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، علاج کے سلسلے میں، کیس کے سلسلے میں، فتویٰ طلب کرنے کے سلسلے میں کسی کی برائی بیان کرنا جو ضروری ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ خواہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں، کرکٹرز کی غیبتیں کر رہے ہیں، پولیٹیشنز کی غیبتیں کر رہے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ خالہ نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ غیبت و چغلیاں چل رہی ہیں۔ آفیسز کے اندر غیبت چغلی، حتیٰ کہ جو دینی حضرات ہیں یہ بھی ملتے ہیں تو تیسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن میں عوام الناس سے گزارش ضرور کروں گا کہ غیبت کی چونکہ جوازی صورتیں بھی ہیں، اس لیے کوئی عالم دین، کوئی بعمل شیخ اگر کچھ ایسا کر رہے ہوں، فوری طور پر ان سے بدگمان نہ ہو سکتا ہے وہ جوازی صورت اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں ہر ایک کو صرف اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ اگر عادت غیبت ہے تو اس کو دور کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، تباہ کر دے گی، ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو سورہ حجرات میں ہم نے آخر میں باتیں بیان کی، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہماری باطنی تربیت ہو، اور اس کے سلسلے میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں ہماری کتاب قرب الہی آپ لیں، بہت ہی بیسٹ بک ہے، اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس میں دیکھیں جو قابل عمل باتیں ہیں، جو آپ کی ذات میں چیزیں موجود نہیں ہیں، اچھے اوصاف، وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی خرابی کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ آپ کی ذات میں موجود ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہت اچھی بک ہے، یہ ضرور منگائیے اور ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، خاص طور پہ ہم نے رمضان میں جو عبادات کیں، کسی بھی شکل میں، قرآن پڑھا، درود پاک پڑھا، ذکر الہی، نمازیں، تراویح، روزے رکھے، غریبوں کی امداد کی، روزے کھلوائے، سحریاں کروائیں، راشن تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اس کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں کو علمی گھرانہ بنا دے، ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں کے دروازوں کو اپنے دین کے لیے کھول دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے، عفو و درگزر کی عادت
اپنانے اور دوسرے کی تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جن کے بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا کر، ان کے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تا حیات ہر قسم کی بری عادت، بری صحبت، بد مذہبوں، بد مذہبیت، برے کردار سے محفوظ فرما۔ اگر کسی کے بچے کسی گندی عادت میں، کسی گندی لت میں پڑ چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں اس سے نجات عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں اپنے مذہب اسلام کی تعلیم کی روشنی میں حسن تربیت حاصل کرنے اور پھر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو نوکری پیشہ ہیں انہیں دیانتداری سے اپنی نوکری کرنے اور اپنی سیلری کو حلال کر کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیانتداری سے کرنے کی ہمت اور طاقت اور مواقع فراہم کر دے۔ جھوٹ بول کر، عیب چھپا کر، خراب چیز بیچ کر اپنے مال بڑھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ خاص طور پہ ہمارے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے ساتھ اکیڈمی کے ساتھ تعاون کر کے دین کے کام میں تسلسل سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے ذہنوں کو پاکیزگی عطا فرما، باطن کو پاکیزہ کر دے، اعمال کو پاکیزہ کر دے، ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، بڑوں کے شفقت اور چھوٹوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، رزق میں برکت عطا فرما، ان کے اطراف میں ایسے لوگوں کو جمع کر جو ان کے ساتھ وفادار اور مخلص ہوں، بغاوت کرنے والوں، لیگ پولنگ کرنے والوں، خیانت کرنے والوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ہمارا بھائی بہن ایسا ہے جو کسی ایک سبب سے بہت زیادہ پریشان ہے، چاہے وہ بیماری ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کوئی بہن اس کے شوہر بے راہ روی کا شکار ہے اس وجہ سے، یا کوئی آدمی اپنی زوجہ کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور خاص طور پر اس بڑی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اس کے حل کے لیے غیب سے امداد فرما دے۔ پاک پروردگار، تیرے لیے دلوں کا پھیرنا کوئی مشکل نہیں، ہمارے عمل اور تربیت میں کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما دے، لیکن کرم کر دے اور ہم سے ان مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔